طبیعت کیسی ہے آپ لوگوں کی؟ گرمی ذرا گرمی ہے، گرمی کی ذرا کم ہے نا؟ ہوا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم عزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 47 نشست خرج کی ہے 48 اور سورہ اقرا کا اقرا بسم یعنی علق سورہ علق ہو گیا. ہاں اقرا بسم کو جلدی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور سورہ علق تو وہ علمی دنیا میں بولا جاتا ہے. اب جیسے سورہ اخلاص اب آپ کو علمی دنیا میں بولا جاتا ہے لیکن جب اللہ بولے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو سورہ اقرا یعنی سورہ علق کا درس ہے. کل کے درس کا اجمالی خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب غفلت کی نیند سے اللہ پاک کسی کو بیدار فرما دیتا ہے یعنی اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے علم الیقین عطا فرماتا ہے اور دوسرا عین الیقین عطا فرماتا ہے اور تیسرا حق الیقین. یہ تین اقسام خاص طور سے. اور دوسری گفتگو کا مطلب نچوڑ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تعلیم اور پڑھنے کا درس دیا، ایجوکیشن کا درس دیا، لیکن کیا ایجوکیشن حاصل کرنا اس کا ڈیٹیل نہیں بتایا، جس سے ایک بات کھل کر سمجھ میں آئی کہ بندہ جو بھی علم حاصل کرے وہ علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، عصری ہو یا دینی ہو، جو بھی ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ جائز ہے. اسی کو قرآن پاک نے اس طرح کہا تھا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کہ ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور جس نے کہ انسان کو خون بستہ سے بنے ہوئے علق سے پیدا کیا. ہاں اس میں ایک خاص پہلو غوث پاک نے یہ بتایا تھا کہ منی کی تخلیق دم مسفوح سے ہوتی ہے اور دم مسفوح غذاؤں کے جاری ہونے سے ہوتے ہیں. غذاؤں کے جاری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارا کھانا ہم کھاتے ہیں لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسم میں جاری ہو جائے، وہ فضلہ بن جاتا. وہ جاری ہونے کا مطلب رگوں کے اندر وہ غذائیت بن جاتی ہے، تب جا کر خون بنتا اور خون سے پھر مادہ ہی بن جاتی. دوسرے آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا تھا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے، بہت زیادہ کرم ہے. جس میں ایک اشارہ نقطہ کے طور پر کہا تھا میں نے کہ رحمۃ اللہ کہ بندہ دینی علم حاصل کرے یا دنیاوی علم حاصل کرے، اگر اس کی نیت میں رضائے الہی ہے تو وہ بھی جائز نہیں. دوسرے میں جو کہا پڑھیے آپ کا رب اکرم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بندہ پڑھے گا اور جو بھی علم پڑھے گا اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اس کو بھی اللہ کرامت سے نواز دے گا، عزت سے نواز دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا میں نے، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم والا، نالج والا، ایجوکیٹڈ کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا. اسی سے ثقافت آتی، اسی سے تہذیب آتی، اسی سے تمدن آتے، اسی سے شہر بنتا، اسی سے ملک بنتا. اور یہ بات بھی ایک دم بالکل صاف ہے کہ جاہل لوگوں نے جب بھی قوم کو مطلب قوم کا بوجھ اٹھایا ہے وہ قوم بھی ڈوبی ہے، وہ بھی ڈوبا ہے. جس کو بولتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں اصل کو لے ڈوبے یار کو لے ڈوبے. تو علم جو ہے، نالج اور ایجوکیشن، یہ ہمیشہ کامیابی کا راز بنا. اس پہ سونے پہ سہاگا اور چار چاند اور لگ جاتا جب کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے تو بایولوجی بھی عبادت بن جاتی، کیمسٹری بھی عبادت بن جاتی، انگریزی بھی عبادت بن جاتی. چلیے یہ گزشتہ چونکہ جانتے ہیں کل جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بھیجا نہیں تھا. ہاں بھیجا نہیں، اس لیے میں حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سنتے جو ہے وہ سن لیں کہ کیا ہوا پیچھے. ہاں اور اتفاق سے 5 ہی آیت ہوئی تھی، بہت چھوٹی سی آیت تھی، اس لیے میں نے ریپیٹ کر دیا ہے.
اور آیت نمبر 4 میں ہے الذی علم بالقلم، یہ تو پڑھنے کی بات ہے، اب ہم لکھنے کی بھی بات اللہ پاک، وہ اللہ جس نے کہ سکھایا قلم کے ذریعے، انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، جس میں تعلیم کی بھی اہمیت معلوم ہوئی اور کتابت کی بھی اہمیت معلوم ہوئی، لکھنے کی بھی۔ اس لیے آج بھی فن خطاطی، ہینڈ رائٹنگ وغیرہ جس کی صحیح ہوتی ہے اس سے لوگ خط لکھواتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے کہ وہ بڑی اچھی تحریر ہے، بڑی اچھی رسم۔ خیر، تو اس سے ایک بات اہم معلوم ہوئی کہ سمجھنے اور سمجھانے کی راہ میں تحریر بھی معاون ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے مطلب کتاب قلم کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ نون والقلم میں پارہ نمبر 29 میں تو صراحتاً اللہ پاک فرماتا ہے قلم کی قسم یاد فرمایا، ہاں قلم، نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، 29واں پارہ کی ذکر سن رہے ہیں۔ نون والقلم، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرشتے کی تو خیر اہمیت ہے، لیکن قلم کی قسم یاد فرما کر اللہ نے لکھنے کی بھی عظمت کو بتا دیا ہے کہ کتابت تعلیم کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کا بھی تصور ہے اسلام میں، اگر رضائے الہی کی ہو۔ پوائنٹ یہی ہے کہ رضائے الہی کی ہو۔ ہاں خیر، بہرحال کبھی بھی اگر کہیں آپ سیمینار وغیرہ میں ہیں یا بچوں کی اس میں کبھی جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کو 5 منٹ 10 منٹ کبھی بولنے کہا جائے کہ آپ اپنا تاثر پیش کیجیے ہمارے کالج ہمارے اسکول کے بارے میں، تو یہ آیت کریمہ خطبہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے یہ آیت کریمہ ضرور پڑھیے گا کہ ہم نے تفسیر کے آیے میں سنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو صرف پڑھنے کہا ہے، کیا پڑھنے کہا نہیں، کیا پڑھنے کہا نہیں، ہاں لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ حبیب جو بھی پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جھاڑو بھی اگر ہماری مائیں دیتی ہے تو بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے، پانی پیتے تو اللہ کے نام، چلتے اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام جس بھی عمل میں آ جائے وہ دنیاوی ہو یا دینی، وہ عبادت بن جائے۔ تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی ایسا۔ خیر، کل میں نے یہ آیت نمبر 5 کو تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ سورہ تکویر میں آیت نمبر 24 کے تحت میں اس کی بڑی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ نبی وہ ہے جو غیب بتانے پر بخیل نہیں، جس کے بارے میں میں نے 6 آیتیں اور بھی بتائی تھی، جیسے کہ سورہ آل عمران کا آیت نمبر 179 میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ جسے اپنے رسولوں میں چن لیتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے، یہ بات سمجھیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی شان میں ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ میں بتا دوں گا کہ کل تم کیا جمع کرنے والے ہو یا کر رہے ہو، ابھی گھر میں کیا جمع ہے تیرے، تو گھر میں کیا ذخیرہ کرو گے وہ میں بتا دوں گا، تو فیوچر کا علم ہے۔ اسی طرح سورہ جن کے آیت نمبر 27 میں ہے، 26 میں تو یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا مولا اپنے غیب خاص پر کسی کو مبتلا نہیں فرماتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو چاہتا ہے اس لیے مبتلا کر دیتا ہے، آیت نمبر 27 میں۔ اسی طرح 3 آیت، اچھا سورہ توبہ میں بھی ایک آیت ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھانے والوں اب تمہارا ایمان رخصت ہو چکا ہے، نبی کا غیب اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بڑی اچھی آیت ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہاں آیت نمبر 113 برابر۔ اے حبیب آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے، جس میں ہم لوگ تھوڑی سی سائنسی بات بھی اس وقت کیے تھے کہ جاننے کی دنیا اس لمیٹڈ ہے لیکن نہ جاننے کی دنیا ان لمیٹڈ ہے، جاننے کی دنیا دائرہ جو ہے متعین ہے، نہ جاننے کا دائرہ متعین نہیں ہے۔ ہاں تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں، یہ نہیں کہا جو نہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے۔ اس کو اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں کہ کبھی بھی اگر آپ کو بولے کوئی
کہ رسول کو یہ معلوم نہیں، رسول کو وہ معلوم ہے، نبی کو یہ معلوم ہے، نبی کو وہ معلوم نہیں، تو آپ کہیں بھائی دیکھو جتنا بھی آپ نئے معلوم سو انڈیکس ہے بنا لو، آپ پورا آپ انڈیکس بنا لو، اور یہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پڑھ دو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ نئے معلوم، اللہ پاک کہہ رہا ہے جو نئے معلوم تھا وہ معلوم کرنا، اوکے تو بات ایک دم صاف ہو گئی۔ ہم بھی کہاں کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کو سب معلوم، ہم بھی کہاں، عقیدہ تو یہ ہے جب ضرورت پڑی، جتنی ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، ہاں آخری لمحے ظاہری تب حیات 63 ایئرس تک میں اللہ پاک نے ساری کائنات کا علم اس لیے بھی عطا فرما دیا کہ آپ کیونکہ سارے جہان کے رسول ہیں تو جو جہاں کا رسول ہوتا اس کا علم اور بایو ڈاٹا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پیغام بری کی بنیاد پر آپ کو تمام مکان و ما یکون یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر اور تمام کائنات کی مخلوق کا علم ہونا ضروری ہے۔ خیر تو اس آیت کریمہ آیت نمبر 5 میں بھی وہی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو، کون انسان جو صورت رحمان پر پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان کو اللہ نے سکھایا وہ لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، یہاں پر بھی وہ جو نہیں جانتا تھا، من البیان والتبیان، جو بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں نوجوان، دیکھا کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، رسول اللہ کو زہر دیا گیا، اور پھر یہ ہجرت کا موقع جو دشمنوں معلوم تھے تو بیت میں بتا دیے، یہ سب ایک دم یہ کرتے، تو آپ ان کو یہ بولیے ہاں بھائی جیسے بڑا اچھا لگا آپ کو، اپنی بھتیجے کے بارے میں کیا بولو، آپ کچھ بھی مت بولو، جو بھی ڈاٹس ہیں لکھ لو، آپ ایک بڑی اچھی بات ہے، ایک دم اچھی بات۔ ایسے ہی بھائی دیکھو کیا کیا نبی کو نہیں معلوم، تیرے کو جتنا معلوم ہے وہ پہلے لکھ لو، اب لکھ لیے نا، ہم بتا دیں کیا کہ یہ نہیں معلوم، ہم بھی بول رہے ہیں نئے معلوم، ہم بھی بول رہے نہیں معلوم، لیکن اللہ بول رہا ہے یہ جو نئے معلوم سو ہے معلوم کرا دیا، ہوگی بات نہیں ایسا، ارے پرانے بات ہے، اب اس میں ایسا کیسے نہیں بولنا، الذی یؤمنون بالغیب، اب بے دیکھے کیوں آنا، ہاں تو یہ سب بچے جو ہوتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو سمجھانا، اس میں اب یہ بولے نہیں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، تو وہ قرآن کیا ہے، آپ بھی قرآن کیا ہے، ایسے ایسا کرے تو نہیں ہوتا، پورا ڈاٹس ایک دم متعین کر لے، پھر بار بار ان سے پوچھیا کہ بھائی اور ہے کوئی ڈاٹ، اور ہے کوئی ڈاٹ، جب بول دے کلیئر کر دے تب پھر جا کر کے آپ بتانا شروع کیجیے، تب وہ مطمئن ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے تو میں، اب وہ آپ نے دیکھے آیت نمبر 26 پیش کیا، تو اب آپ آیت نمبر 27 پیش کر رہے ہیں، اب آیت نمبر 27 پیش کر رہے ہیں، پھر وہ پیش کر رہا ہے، پھر دوسری آیت پیش کر رہا ہے، آپ بھی پیش کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں پیش کیجیے، پورا آپ پیش کر دیں، جتنا بھی آپ کے نالج میں ہے کہ نبی کو نالج نہیں ہے وہ سب آپ ایک جگہ رکھ دو، پھر ہم بتائیں گے آپ کو۔ جی تشریف لائیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے، اب کیا نہیں، من البیان والتبیان یعنی قرآن کو بیان کرنا، سبحان اللہ، اس لیے یہاں پر انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک، ایک تفصیل کی بنیاد پر تو قرآن کو بیان کرنا، والتبیان واضح کرنا، وانواع طرق الکشف والعیان، اور قرآن میں کشف کے کیا کیا طریقے ہیں اور اندر کے کیا کیا طریقے، حدیث میں آیا ہے کہ للعلم ظاہر و باطن، للعلم ظاہر و باطن، علم کا دو درجہ ہے، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے، اب حدیث میں ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے، للعلم ظاہر و باطن، علم کا ایک ظاہر اور باطن ہے۔ اب علم کا ظاہر کیا مطلب، جو جان رہے آپ کے نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، اب باطن کا مطلب اگر وہ بھی ظاہر ہو جائے تو پھر علم باطن کہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کچھ علوم ایسے ہیں جو انسان سے باطن ہے، چھپے ہوئے ہیں اور وہ نبی پاک کو معلوم ہے، اب تو نبی کہہ رہے ہیں کہ علم ظاہر اور علم باطن بھی ہے، تو امت کو جو ضرورت ہے نبی وہی بتاتے ہیں، اللہ پاک نبی کو وہی بتانے کے لیے کہتا ہے جو امت کو ضرورت ہو۔ ایک دم آسان سے پوچھا مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے تو آپ 10 روپے کیوں دیں گے، حالانکہ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، سمجھ رہے نا، تو ایسے ہی ہاں نبی طلب کا مطلب یہ کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی، آپ کی ضرورت، آپ 1 پلیٹ کھائیں گے 2 پلیٹ نہیں دیں گے، ہمارے پاس کتنا ہے آپ مت پوچھیے، تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو سارے جہان کا علم عطا فرمایا، علم ماکان وما یکون عطا فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، امتیو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے پوچھو نبی سے، اسی لیے تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث پاک دھیان دیجیے، ایسے جب اعتراض کر رہے تھے نا تو نبی پاک غصہ ہے اپنی شان کے مطابق، اب غصہ آنے کے بعد بولے آج میں کھڑا ہوں، کون ہے جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے قد بینت لکم، میں تمہارے سامنے سب مسئلہ
اعتراض ہوتا ہے نا. کتنی اچھی اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں میں کہ مجھے جو ضرورت ہے تو ضرورت کی تکمیل ہو جائے, ختم ہو گئی ضرورت. مجھے ضرورت ہے تفسیر الجیلانی 6 پیج نمبر 6. اب میں 5واں لے کر کیوں بیٹھوں, حالانکہ 5واں ہے, سمجھ رہے نا, 5واں ہے, 6واں ہے, 1واں ہے, 2واں سب ہے. خیر, کہنا یہ ہے کہ امتیوں تمہیں کیا ضرورت ہے, اگر تمہاری ضرورت نبی نہیں پوری کر رہے ہیں تب اعتراض ہے, تب ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ تم نبی کے علم پر اعتراض کر رہے تو نبی پاک کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سنو, میں یہاں بیٹھا ہوں نا, اٹھنے سے پہلے جو بھی تمہیں پوچھنا ہے, لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم, جو بھی تم سوال کرو گے, جو بھی تم سوال کرو گے میں واضح کر دوں گا, بیان کر دوں گا. فوراً حضرت حذیفہ اسی وقت اٹھے, یا اللہ, یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے. اسی وقت حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے, کہے کون ہے. اٹھنے کے بعد کہے تمہارا باپ فلاں ہے. اب سب نیچے کر لیجیے. علم ظاہر بتاتے ہیں, علم ظاہر میں بس تم مکلف ہو, باطن میں ڈسکس کرو گے تو یہی سب ہوگا. تو ایسے ہی جماعت کے جو بچے بھی ہیں نا, تو ان کو بھی یہی سمجھائیں بھائی آپ اپنی ضرورت اسلام پہ پوری ہو رہی ہے تو نہیں, اور یہ کس نے پوری کی, نبی نے, تو اب نبی کے پیچھے نہیں پڑ جاؤ, اب اپنی ضرورت پوری کرتے چلے جاؤ. اب ان کے پیچھے یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے, اوور نہیں کرتے, یہ کرتے, یہ کرتے کرتے یہ تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. تو نبی پاک بھی امت کے سامنے کبھی بھی بلا ضرورت کوئی ڈسکس نہیں کرتے, کوئی ڈسکس نہیں کرتے تھے, کوئی روایت ایسی نہیں بتاتے کہ بلا ضرورت ڈسکس کرو. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, سمجھ رہے ایسے کہ چل رہے تھے اور بیچ میں حضرت علی تھی. حضرت علی تھوڑی سی قد میں, گڈے نہیں بولیے, تھوڑی سی قد میں نیچے تھے. ابو بکر لمبے تھے اور عمر بھی لمبے تھے. علی جو ہے تھوڑا نیچے بس قد تھے, خیر قد میں نیچے تھے. تو حضرت ابو بکر کے بیچ میں چل رہے تھے. تو نبی پاک دیکھیے گا, کہنا یہ ہے کہ کبھی اگر مذاق بھی کرتے تھے تو شریعت بن جاتی تھی. اب آپ غور کیجیے گا, رسول پاک فرماتے ہیں یا علی, نہیں ابو بکر اور عمر کہتے ہیں, رسول پاک نے انت فینا کنون فی لنا. جملے پہ غور کیجیے, اگر یہ بورڈ رہتا تو میں اچھے اور اچھے سمجھاتا. خیر اتنا ہی نہیں کہ لام زبر لا نون علی زبر نا, لام زبر لا نون علی زبر نا, یہ دیکھیے لنا ایسا ہوتا بیچ میں نون کا نقطہ. تو فرماتے ہیں وہ دونوں مل کے کہ اے علی تم ایسے لگ رہے ہو جیسے لنا میں نقطہ رہتا نا, ویسے لگ رہے ہو. نون کا نقطہ, لنا کے نون کا نقطہ کہ اوپر نہیں رہتا, نقطہ نیچے رہتا. لنا کا لام علی, اب بیچ میں نقطہ. تو یہ اس طرح لگ رہے ہو تم, مطلب یہ کہ تم نیچے لگ رہے ہو. مزاق دیکھیے. تو علی کا علم دیکھیے, غور کیجیے, واہ نبی سے جو فیض ملتا. علی کہتے ہیں اگر میں نکل جاؤں تو لام علی زبر لا, جس کا معنی ہوتا ہے نہیں. یہ نقطے کی بنیاد پر تفصیل ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا تصور کہ اگر وہ واقعی ڈسکس بھی کرتے تھے تو شریعت بن جاتی تھی اور آئیڈیا بن جاتی تھی. لیکن یہ لوگ جو ہے نا, نبی میں یہ نہیں کرنا کرتے, وہ نہیں کرنا کرتے, ایسا نہیں کرنا کرتے. نئے نئے کی دنیا کیوں بھائی, کرنا کیا ہے آپ کو یہ تو بتاؤ. بچے سے پہلے لیں گے چٹھی میں یہ حدیث صحیح کر دیں. آپ کو کہا, کس نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لیا, مالک نے صاحب کو حج کر لیا, ماں نے تو حج کرایا, باپ نے تو خدمت کیا, بھائی بہن نے تو حقوق ادا کیے, پورے حقوق پہاڑ کی طرح آپ کے سر پہ ہے اور آپ یہاں ڈسکس کر رہے ہو کہ یہ ضعیف ہے. ارے اتنے 1400 برس کے ائمہ علماء سب کیا کیا ٹھیک کر چکے, اب ہمیں اسے فالو کرنا ہے, اب ہم سے ماننا ہے. اسے گھر میں کھانا بن جاتا ہے تو ہمیں کھانا ہے, اب ڈسکس نہیں کرنا کھانا کیسے نہیں کرنا, کھانا کیسے نہیں کرنا, یہ ڈسکس بے وقوفی. تو ایسے ہی شریعت بن کے آ گئی ہے ہمارے سامنے, اب ہم اسے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ خیر, تو علم الانسان ما لم یعلم کے تحت علم غیب مستطاع یا علم غیب جو ہوتا ہے, ایک بات اور کلیئر کر دوں میں, جیسے نبی کا نام جو ہے ذاتی طور پر محمد ہے, میم ہا میم با, یہ نام ہے, لیکن نبی جو ہے یہ آپ کا وصف ہے. جیسے ذکی آپ کا نام ہے لیکن پروفیسر ہونا یہ آپ کا وصف ہے, ڈاکٹر ہونا یہ وصف ہے. خلیل نام ہے, مرحوم نام ہے, ڈاکٹر ہونا, حاجی ہونا یہ وصف ہے. یہ آپ کا اسٹیٹس ہے, وصف ہے. تو ایسے ہی
نبی ہونا یہ اسٹیٹس ہے نبی محمد کا. اب آپ غور کیجیے, اور اسٹیٹس جو ہے بغیر حصول کے, بغیر قابلیت کے نہیں مانی جاتی. کوئی پروفیسر ہوا پڑھائے ہی نہیں, کوئی خطاط اور لکھے ہی نہیں, سمجھ رہے نا. کہنا یہ ہے کہ نبی, اب کس بنیاد پر نبی کو نبی کہا گیا؟ تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. نبیون عربی لفظ ہے. نبیون جیسے خلیلن دوستی کرنے والا, محبوبن محبت کیا ہوا, ذکیون ہوش مند عقل مند. توجہ دے نا. تو ایسے ہی نبیون نبون سے ہے, غیب کی خبر بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھیے کہ انگلش میں آپ پوچھ لیں کہ واٹ از نبی, نبی کیا ہے, نبی کسے کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے غیب کی خبر بتانے والا. صحیح. اس ذات کا معنی نہیں بولا جاتا, لیکن وصف کا معنی بولا جاتا ہے. کہ آپ کیوں ہیں؟ ہاں اس لیے کہ میں نے یہ بات پڑھا ہے, میں نے حاصل کیا ہے, میرے پاس وہ ڈگری ہے, ہاں یہ کوالیفیکیشن ہے میرا. تو کہہ رہے ہیں تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ غیب کی خبر بتانے والا. تو اب تو غیب پر اعتراض کرنا گویا نبی پر اعتراض. ایک دم چھوٹی سی بات ہے بھائی, آپ عالم ہو اور فتوا نہ بتائیں, آپ حافظ ہو اور تراویح نہ پڑھیں, تو یہ ان پر اعتراض ہے. عالم پر قلم ہے اور حافظ پر قلم ہے. وہ حافظ ہی نہیں تراویح نہ پڑھا, وہ حافظ نہیں جو قرآن یاد رکھے. صحیح ہے. تو ایسے وہ نبی ہی نہیں جو غیب نہ بتا رہے, تو آسان بات. تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر. اسی لیے ہم اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے, کیونکہ نبی صرف خبر بتانے والے کو نہیں بولتے, غیب کی خبر بتانے والے کو. اور ہم ظاہر کی خبر بتاتے ہیں, غیب کی نہیں بتا سکتے. کیونکہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو پانچوں حس سے الگ, پانچوں احساسات جو بتا چکا ہوں, چھونا, دیکھنا, سننا, سمجھ رہے ہیں, یہ پانچوں احساس سے جو الگ ہو اس کو غیب بولتے ہیں. اور ہم نہیں بتا سکتے اس کو. اب ابھی قبر میں بھی جاتے ہیں تو عقیدہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جنت میں الحمدللہ, ہمارے خاندان کے لوگ جنت میں ہے, ہمارا اس نے عقیدہ کہا, لیکن عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا نہیں مانا, کیونکہ وہ غیب ہے. سمجھ رہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے اردو میں غیب کی خبر بتانے والا. اب جو ہے لفظ نبی پر ہی کوئی اعتراض, ذات نبی پر اعتراض بڑا مطلب یہ کہ ایک دم جہالت ہے. ہاں خیر, علم الانسان ما لم يعلم. خیر, یہاں تو مطلق طور پر انسان کہا. اگر انسان سے حضرت آدم بھی مراد لے, جیسے پارہ نمبر 1 میں ہے, آیت نمبر 20 وغیرہ میں, کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو, ہاں آیت نمبر 31 میں, ہم نے آدم کو پورے نام کا علم سکھا دیا. پورے نام کا علم. میں نے بتایا تھا درس قرآن میں کہ یہ جو کفگیر ہے, یہ چمچ ہے, یہ سب جو یوز کرتے نا, یہ سب لا کر کے اللہ تعالیٰ رکھ دیا تھا. یہ چمچ ہے, اس کا کام یہ ہے, یہ کفگیر ہے, اس کا کام یہ ہے, یہ پیالہ ہے, اس کا کام یہ ہے. نہیں, وہاں پر ادھر نہیں جائیے, دوسری طرف. تو آدم علیہ السلام کو آل ان آل علم ہو گیا, اور حضور علیہ السلام آدم سے بھی اعلیٰ ہے. تو اب آٹومیٹکلی ماننا پڑے گا کہ حضور کو ان سے بھی زیادہ علم ملا, آٹومیٹکلی ماننا پڑے گا. تو اگر جو نہ مانے, اب آپ بتائیے, تو پھر اس کا مطلب کہ آدم علیہ السلام کا علم جو ہے قرآن میں ہے, اور نبی پاک کا علم ضعیف ہے, استغفر اللہ. تو پھر آدم کا کلمہ پڑھنا چاہیے. پھر محمد رسول اللہ جو نیچے کے لیول پہ ہو گئے معاذ اللہ, تو غلط بات ہو گئی. اس لیے آگے غوث پاک کہہ رہے ہیں, دیکھیے, فَأَنْتَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ مِنْ أَعَزِّ أَفْرَادِ الْإِنسَانِ شَأْنًا وَأَعْلَاهُ شَرَفًا وَبُرْهَانًا وَأَرْفَعُهُ قَدْرًا وَمَكَانًا. تو اے حبیب مکرم, جب ہم انسان کو یعنی آدم کو جب جو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا, تو آپ تو افراد انسان میں سب سے اعلیٰ ہیں. آپ کی شان سب سے اعلیٰ, آپ کا شرف سب سے اعلیٰ, آپ کی برہان سب سے اعلیٰ, آپ کی قدر سب سے اعلیٰ, آپ کی عظمت سب سے اعلیٰ, لہذا آپ کا علم غیب بھی سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. وَبَعْدَ مَا أَشَارَ سُبْحَانَهُ إِلَى مَبْدَإِ الْإِنسَانِ وَمَادَّتِهِ إِلَى وَمُنْتَهَى وغايته تعجب سبحانه من حاله واستبعد ما صدر عنه من الطغيان والكفران والبغي والعدوان مع كمال عناية الله معه وكرامته إياه فقال على سبيل الرضا والزجر. اچھا, اب آیت نمبر 6 دیکھیے. اتنا عظمت دینے کے بعد اب اللہ خود تعجب فرما رہا ہے. یہ اللہ بھی عجیب شان والا ہے. اللہ خود تعجب فرما رہا, کیا کلا ان الانسان لیطغی, انسان اب بھی سرکشی کرتا ہے. اللہ تعجب کرا, تعجب ہے انسان, اتنی
پھر بھی کفر اور طغیان اور سرکشی میں اتنا کہ ان الانسان لا یطغى. یہ آیت خاص طور سے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابھی آگے آ رہی ہے دیکھیے کہ ان الانسان لا یطغى. بے شک تعجب ہے کہ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے, اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں کبریائی دکھاتا, گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے اصل منشا کو بھول گیا. تمہاری اصل کیا تھی؟ ارواہ, کہ وہ اپنے آپ کو یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ استغنا, ہم بے نیاز ہیں. سارا غنیت اللہ, اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم خود بے نیاز ہیں, ہم مالدار ہیں, ہم جنت خرید لیں. ہاں کس سے خریدے گا تو؟ وہ کس سے خریدے گا؟ ظاہر ہے جس سے خریدے گا اس کے پاس جنت ہوگی. یہی تو ہو گیا. تمہاری مجبوری کمزوری سمجھ میں آ گئی کہ تیرے پاس جنت نہیں ہے. بڑا اتری گھمنڈ, کبریائی سے تو اللہ پاک کو, کبریائی سے اس کی چادر, رب کی چادر کبریائی. تکبر هو المتکبر, پڑھے نا, قدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر, وہ متکبر ہے. متکبر وہی ہے, اللہ کی شان ہے. تو تعجب ہے رسول حشر کی لاش پارہ نمبر 28 میں. تو انسان سرکشی کرتا ہے, وہ گمان یہ کرتا ہے خود کو کہ وہ بے نیاز ہے. استغنا ان الى ربک الرجعى, ارواح استغنا ان, حالانکہ بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. الذي اظهرك من قطب العدم, جس رب نے تجھے قطب عدم سے وجود کی طرف لایا, پردے عدم سے وجود کی طرف لایا. واحدثك من الامشاج المرسولہ, اور گھٹیا پانی سے تجھے جو وجود دیا, اور اللہ پاک کی طرف تجھے نشأت آخرہ کی شکل میں جانا. نہیں دوسری نشأ, پہلی نشأ دنیا کو کہتے ہیں, عالم ناسوت سے عالم لاہوت کی طرف جانا. آگے دیکھیے آپ. ثم نص سبحانه على ذکر بعض الطاغین المستغنین المستكبرین بما عندهم من الجاه والثروة وهو ابو جہل اللعین. نام دیکھیں بس. اب ایک خاص آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہو گئی. یہ کیا گھمنڈ کرتا تھا دیکھیے. ارایت الذی ینہا, آیت نمبر 9, بھلا بتاؤ تو وہ جو روکتا ہے عبدن, بندے کو, اذا صلی, جب نماز پڑھے. نماز پڑھنے سے بندے کو روکتا ہے. نوٹ کیجئے گا, ایک گھمنڈی کرنے والے, ایک سرکشی کرنے والے, ترجمہ کر رہے ہیں, روکتا ہے, باز رکھتا ہے. عبدن ای کاملا فی العبودیت, یعنی محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہو, اپنے رب کی طرف اپنے پورے اجزاء, پورے جوارح کے ساتھ متوجہ ہو تو روکتا ہے. اب روایت سنیے. وذالک ان ابا جہل, روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا قسم کھا کے, لو رأیت محمدا ساجدا, اگر میں نے محمد کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو لأطعن عنقه, ہم اس کے گردن کو مار دیں, روک دیں. ابو جہل نے قسم کھایا سجدے کی حالت. ارے اگر قسم ہی کھانا تھا تو سمپل انداز میں بول دیتے کہ محمد کو دیکھ لیا تو سجدے کی حالت میں, وہ سجدہ تو وہ اپنے لیے نہیں کرتے. خیر, فرآہ ساجدن, تو اس نے دیکھ لیا سجدے کی حالت. فجاءہ لیطأہ, وہ آیا اور آنے کے بعد چاہا کہ رو دے, محمد کو لات مارے معاذ اللہ. ثم نکس واستدبر, سجدے پیچھے بھاگنے لگا. جیسے بڑھا ہی تو اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فوراً بھاگ گئے. دیکھتے ہیں آپ, جیسے آپ یہاں سے وہاں جائیں اور فوراً بھاگ کے آ جائے, فوراً بھاگ گیا. فقیل لہو, دیکھنے والوں نے کہا ابو جہل سے, ما لقا, کیا ہوا؟ ارے مارنے گئے تھے, کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کیا کہا, ان بینی و بینہ خندقا مملوءا من النار. ارے محمد جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں, میرے اور اس کے درمیان ایک خندق اللہ نے بنا دیا ہے جو جہنم کی آگ سے بھری ہوئی ہے, جو آگ سے بھری ہوئی ہے. وحاولن, اور اس میں بڑے ڈراؤنی آواز آ رہی ہے. واجنحتن, اور کئی بازو ہیں. دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہے نا, دکھتا نہیں ہے اور دکھتا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو نہیں دکھ رہا کہ خندق ہے. ارے وہ کعبہ میں سجدہ کر رہے ہیں, کہاں سے خندق ہے, لیکن دیکھنے والے کو دکھ رہا ہے.
تو ابو جہل کے لیے ایسا کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ تو بھلا بتائیے تو وہ بندہ باغی سرکش ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ان کو مارنا چاہتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ رب کا جو ہو جاتا ہے کسی سے وہ نہیں ڈرتا ہے، رب سب کو اس سے ڈراتا ہے۔ خیر آگے دیکھیں، ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا بتاؤ تو صحیح اے سرکش، واہ اے سرکش، اے فسادی، کیا تم اسی لیے اسے مارنا چاہتے ہو کہ وہ ہدایت پر ہے؟ واہ اسی لیے مارنا چاہتے ہیں؟ ان کان علی الہدی، وہ بندہ ہدایت پر ہے، اور امر بالتقوی، یا تقوی کا وہ حکم کرتا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، عزت کا وہ درس دیتا ہے، اسی لیے وہ برے ہیں۔ آج جیسے کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا، اے مولوی لوگ اپنا فتوا بند کریں، عورتیں بول رہی ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے، اس طرح کے آ رہے ہیں فیس بک پہ۔ ہم کو جب رب پیدا نہیں کر رہا ہے کپڑے کے ساتھ تو تم لوگ کون ہوتے ہو پردے کا حکم دینے والے؟ اب کتنی بڑی بات کہہ دی، بات ایک جانب صحیح بھی ہے اور وہی پر غلط ہے۔ رب پیدا کیا تجھے اس حال میں، تم کو معلوم ہو گیا، اور اسی رب نے پیدا کا حکم دیا ہے جس کو صرف علماء بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں اسے۔ تو ایک جانب رب کی بات اور ایک جانب نفس کی بات، تو آئیڈیل رب ہے یا نفس ہے؟ اگر رب ہے تو کون سا رب ہے؟ جس کا کلام ہے، جس کے نبی ہے، جس نبی کی بیویاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح کر رہے ہیں، تو کیا اس لیے تم روندنا چاہتے ہو ابو جہل کہ وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا وہ حکم دیتے ہیں؟ خیر مجھے بتاؤ، آیت نمبر 13 دیکھیں، ارائیت ان کذب وتولی، مجھے بتاؤ کیا تم اس لیے انہیں نماز سے روکنا چاہتے ہو اگر کہ وہ اللہ کو جھوٹ مانے کہ اللہ نہیں بچائے گا، ارے اللہ جھوٹا ہے اب تو ہمارے کو بچایا ہی نہیں، اس لیے؟ خیر تم نے دیکھ لیا نا تم نے دیکھ لیا میں نے کیسے بچایا۔ خیر وبالجملہ نهيتم عن الصلاة مطلقا سواء كان على الهدى او بالتقوى مجتنبا عن الهوى ومكذبا عن المولى معرضا عما جرى عليهم من القضاء، يعني ليس سبب نهيك الا العصية عصبية والعناد سواء كان محقا في فعله او مبطلا۔ ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتقرير هذا المكابر الناهي۔ خیر سنو، اب میری جانب سے سنو، تم اس لیے صرف محمد کو کہتے ہو کہ وہ محمد ہے، تقوی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اس لیے نہیں ہماری عیاشی ختم ہو رہی ہے، ہماری عیاشی ختم ہو رہی ہے، اس لیے ان کو مارنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو سنو، علم یعلم بان اللہ یا، کیا یہ گھمنڈی نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، محمد کے سجدہ کرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل کے تصور کو بھی جان رہا ہے، خیال کو بھی جان رہا ہے۔ تو سنو، کلا لئن لم ینتہی، اگر اس بدبخت اپنے آپ کو بدبخت نے باز نہ رکھا، انتہا نہ کی، باز نہ رکھا، تو سنو لنسفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان میں سے لائیں گے۔ محمد کے خلاف جانے والوں سنو، پیشانی کے بل اللہ پاک کہہ رہا ہے، اور کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیۃ، آیت نمبر 16 ہے، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، ایسی پیشانی جو خطا کار ہے، اس لیے کہ جب محمد کے سامنے چل رہے تھے تو تمہارے پیشانی تو ایسے سے کر رہے ہوں گے، تو یہ پیشانی کو بھی جھوٹ کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ مومن اگر نبی کے خلاف بولے تو بھی گستاخی، منہ کی بھی گستاخی، ہونٹ کی بھی گستاخی، انگلی سے اشارہ کرے تو بولنے کی بھی گستاخی، انگلی کی بھی گستاخی، جس سے بھی جس طرح سے بھی وہ حرکت کرے گا اللہ پاک اس حرکت کو بھی اپنے مطلب گرفت میں لے لے گا۔ تو یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انگلی سے اگر اشارہ کیا نبی کی طرف تعریف کے اعتبار سے، نبی پاک پر صلاۃ و سلام کے اعتبار سے، حرکتیں کیا، جھومے، تو یہ جھومنے وغیرہ کو بھی اللہ پسند کرے گا، کیونکہ جب پیشانی جھوٹی ہو سکتی ہے گستاخی نبی میں، پیشانی جھوٹی ہو سکتی ہے، جبکہ پیشانی کا کیا رول رہتا؟ پیشانی کا صرف بل کھانا یہی تو رول رہتا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اسی لیے میں درس میں بھی بولتا ہوں، جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا جملہ آئے مسکرا دیجیے، مسکرا دیجیے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ جب آپ کو ایمان والا کہہ دے کوئی آپ کو کافر نہیں بنا سکتا، صحیح ہے، اللہ جب کہہ دے تو سلیکٹڈ ہو جائے گا۔ خیر تو سنو، میں
پیشانی کے بل، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، کاذب ہے، خاطی ہے. اور سنو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تم بھی بلاؤ اپنے مددگاروں کو. ابو جہل تم بھی بلاؤ اپنے مددگاروں کو. کس بیس پر تو نے محمد کے خلاف اپنے قدم بڑھایا تھا؟ چلو میدان محشر میں آ گئے ہو، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، بلاؤ اپنے معبودوں کو. اور سنو ہم نہیں آئیں گے تمہارے معبودوں کے مقابلے میں، یہ تو ہمارے غلام ہی کر دیں گے. ہمارے کیا سندع الزبانیۃ، اصل آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں، شرطا بولتے ہیں پولیس کو، ہاں شرطا. اور زبانیہ عربی میں اس کی آتی، زبانیہ بھی عربی آتی. تو سندع الزبانیۃ آیت نمبر 18، ہم بھی پولیس کو بلاتے ہیں، کیونکہ پولیس کا کام ہی ہوتا ہے کرپٹڈ لوگوں کو سزا دینا، ان کو پکڑنا. تو تم بھی بلاؤ اپنے مددگاروں کو، اور ہم بھی اپنی پولیس کو بلاتے ہیں، ہم بھی اپنے موکلین کو بلاتے ہیں جو جہنم کے موکل ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں. اور سنو پھر وہ تمہیں کیا کریں گے، پھر وہ تمہیں کیا کریں گے وہ تم سمجھ لیں. تم اپنے مددگار کے ساتھ چلے جانا، اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن سنو کچھ نہیں ہوگا تم سے. آگے اللہ آخری آیت میں فرماتا کلا لا تطعه واسجد واقترب. یہ تو میں نے حبیب تھوڑی سی آپ کو تکلیف دیا تو میں ابو جہل کی طرف چلا گیا، ورنہ محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب کی طرف رہے. محبوب کی شان یہ ہے کہ حبیب کی طرف رہے، حبیب کی شان یہ ہے کہ محبوب کی طرف رہے. سمجھ رہے آپ؟ محبوب کا کام ہے حبیب کا جلوہ، حبیب کا کام ہے محبوب کا جلوہ. سبحان اللہ. میرا بھی واضح کروں گا کہ اے حبیب بات ہوتی ہے ایک دم فرینڈلی انداز میں اس کا ترجمہ کیجیے. یہی ترجمہ بات ہوتی ہے. وہ آیا نا، کچھ تو نہیں کیا، میں کر دیا نا سب کچھ، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میں کر دیا نا. لا تطعه، ان کی اطاعت مت کیجیے. واسجد، جائیے، بڑا اچھا لگ رہا تھا سجدہ. واسجد، سجدے میں چلے جائیے. واقترب، اور میرا قرب حاصل کیجیے. جسے خود مطلب آ کہہ کے پکارتا ہوں مولا، جسے خود قرب کی نوازش کے تمام تر پہلو کھول دیے ہو، اس کو تم ڈھونڈنا چاہتا ہو؟ نہیں حبیب اس طرف دھیان تک مت دیجیے، ہم ہیں نا. لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه اے تم، اے ہمیں ہمیشہ برتی ہے حبیب مکرم یا اکمل الرسول علی صلاتک، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، واسبت علیہا، اور نماز پر ثابت قدم رہنے، ولا تلتفت الی ہذیانات الباطلہ، اور یہ بیکار کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے. واسجد، اور اپنے رب کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو سجدہ کر رہے تھے، گریے نا، اچھا لگ رہا. واہ. الیہ وتقرب نحبه باطراح لوازم ناسوت محرم علی نفسک حظوظا من دنیا مسقطا مقتضیات البشر ولا واحد مادتک مطلقا. وفی الحدیث، حدیث ایک پیش کرنے کو صفات امام مسلم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ اقرب ما یکون العبد الى ربه اذا سجد. سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے. تو یہ حبیب سجدہ میں تھے نا، اور وہ میرے قریب تھے، میرے قریب تھے آپ، اور وہ میرے قریب والے کو، واہ جس کی گرفت سخت ہے، میرے قریب والے کو. اسے یہ شروع میں کہا نا، ارے تو قسم کھا لیتا، اس سجدے کی قسم مت کھاتا، کہیں بھی پاؤں گا تو مار دوں گا. اس سجدے کی قسم تو نے نہیں کھایا، رب نے کھلوایا ہے. آگے دیکھ لے کہ قرب مولا میں جو ہوتا ہے اس کو مطلب یہ کہ مارنے کی سوچ یا سازش کرنا، ان کے خلاف رب کو چیلنج کرنا ہے، اور وہ ایسا ہو نہیں سکتا. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اور سے بات فرماتے ہیں اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت موت کے آنے تک کیجیے. یعنی ایک مسئلہ دینا چاہتے ہیں. یہ سورہ تو آپ نے سن لیا، یہ لاسٹ آیت نمبر 19 سن لیا. اب یہ ایک سجدہ کرنا ہے، یہ آخری سجدہ ہے قرآن پاک. سورہ اقرا میں یہ آخری سجدہ ہے قرآن پاک کا. کل سجدے 14 ہیں اور ان میں سے 14واں سجدہ ہے، آخری سجدہ ہے. اس میں ابھی ہم سب کو سجدہ کرنا ہے. وہی غوث پاک بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اے بندہ تو بھی سجدہ کر لے، قرب مولا اگر چاہیے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس سجدے کی اہمیت اور عظمت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ انسان بنا. حبیب پاک صاحب الاولاد کی حفاظت پاک کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھر بار کی حفاظت فرمائے، اولاد کی حفاظت فرمائے، بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، معاشرے اور سوسائٹی کی تمام تر
لوگوں کی حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی تمام دلی اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد پر اتری ہوئی ابتدائی اور اسلام کی بنیادی آیتوں کو، قانون کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا دے اور عقیدہ علم غیب پر قائم رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔